امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، سزاوار۔ سزاوار محبت دل ٹوٹنے اور نہ کہی سچائیوں کی کہانی ہے۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی، پھر بھی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح وہ کبھی پوری طرح سے نظر نہیں آئی۔ جو مکمل ہونے کی آرزو تھی، جو وہ ہمیشہ ادھوری رہی، امید اور خاموشی کے درمیان وہ کہیں سمٹ گیا۔ ان کے احساسات کو کبھی الفاظ بننے کی ہمت نہ ملی اور انکہی سچائیوں نے ان کے درمیان کھدی ہوئی دو دلوں کی دوری بنا دی۔ دلوں کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کا مقدر تھا، لیکن محبت میں جکڑے ہوئے الگ الگ راستے پر چلتے رہے۔ دل ٹوٹنے سے داغدار ہو رہ گئے اور ہر اس چیز سے پریشان رہے جو وہ کبھی نہیں کہہ سکے تھے۔ اس ڈرامے کو فرقان آدم نے ڈائریکٹ کیا ہے، سمینہ اجاز نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور آئی ڈریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، الشبہ خان اور فضیلہ قاضی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، خوابوں میں ملی۔ خوابوں میں ملی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کفایت روڈانی نے لکھا ہے، علی مسعود سعید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عاشر وجاہت، عدنان رضا میر، اینا خان، ماہنور شیخ، عدنان جعفر، فیصل رحمان، فائزہ گیلانی، نوین نقوی، کرن خان اور طاہر حسین جتوئی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، میری زندگی ہے تو۔ عائرہ ایک قریبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جہاں رشتے اور خاندانی اقدار کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی اور فرما بردار بیٹی ہے جسے ہمیشہ قابل قبول اور ناقابل قبول رویوں میں فرق سکھایا گیا ہے۔ اسے وہ راستہ منتخب کرنے کی آزادی دی گئی ہے جو وہ چاہتی ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے پر اعتماد ہے اور اسے اس کے بندوں کی حمایت حاصل ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی ٹٹ فار ٹیٹ پر یقین رکھتے زندگیوں کی بہتری کی طرف لے جانے کے لیے رکھتی ہے۔ کامیار کا تعلق مالی طور پر مضبوط پس منظر سے ہے، جہاں اس کے والدین ہمیشہ جھگڑوں اور محبت کے بغیر شادی سے بچنے میں ملوث رہتے ہیں۔ لہٰذا کامیار وہ شخص ہے جسے اس کے والدین نے نظر انداز کیا ہے اور اپنی زندگی میں موجود خلا سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک دلکش شخصیت کا مالک ہے جو آسانی سے اپنے ارد گرد کی خواتین کی چاپلوسی کر سکتا ہے، لیکن ایک پرجوش اور باغی آدمی جو بعد میں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق پہلے کیے گئے فیصلوں پر پچھتاتا ہے۔ اسے سمجھنا مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے والدین اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، میری بہویں۔ میری بہویں ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو اسامہ صدیقی اور سہیل یونس نے لکھا ہے، احمد سہیل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ BJ پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شگفتہ اجاز، ہارون شاہد، مہر النساء اقبال، احمد رفیق، کنور خان، ملک عقیل، ایمن زمان، دانیال قریشی،
راحت غنی، تحسین وجاہت، زیبا علی، سید افضل علی اور صباحت عادل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہیں ایک نئے شہر میں منتقل ہونے پر مجبور ہونے پر ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے، وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ ایاز شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، رخشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پامال۔ کہانی ملکہ کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار ہیما گیر صلاحیتوں کی حامل صبا قمر نے ادا کیا ہے، جو اپنی نئی زندگی کے پیچھے تلخ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے خوابوں سے بھری شادی میں داخل ہوتی ہے۔ پلاٹ نے مزید تیزی سے انکشاف کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں اس شخص کو ظاہر کیا گیا ہے جسے ملکہ نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر جارحانہ، مالکانہ اور جذباتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے چنا تھا۔ اس تبدیلی نے ڈرامے کے لہجے کو گہرا کر دیا ہے اور سامعین کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ پامال گرین انٹرٹینمنٹ کو جو چیز حقیقی معنوں میں منفرد بناتی ہے وہ اس کی داستانی تکنیک ہے۔ صبا قمر اپنی زندگی کی کہانی کو اپنی آواز میں بیان کرتی ہے، جیسا کہ فلیش بیکس کے ذریعے مناظر اور موجودہ دور کے ویژول متوازی چلتے ہیں۔ کہانی سنانے کا یہ انداز ناظرین کو ایسا محسوس کرواتا ہے جیسے وہ ایک عورت کو اپنے ذاتی سفر کے بارے میں اس کے پچھتاوے، اس کے احساس اور خود کو دوبارہ دریافت کرتے ہوئے سنا رہے ہیں۔ یہ مباشرت خام اور پریشان کن خوبصورت ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع طرزوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔